سورہ یاسین قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے جس کی فضیلت بکثرت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کی مبارک آیات کے مضامین جس طرح غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور انسان کی فلاح و بہبود ان آیات طیبات کے مضامین میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اسی طرح فقط سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بھی باعث برکت اور باعث فضیلت ہے۔ ہمارے معاشرے کا کچھ مخصوص حصہ ہے جو اپنے آپ کو علمی عنوان کے ساتھ متعارف کراتے ہیں کہ انہیں بھی علم ہے، دینی علم ہے، اور اپنے طور پر انہوں نے قرآن اور حدیث کی شرح، قرآن اور حدیث کی وضاحت اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو محض پڑھنے سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پر عمل کیا جائے تو یہ اصل ہے اور یہی سب کچھ ہے، باقی صرف قرآن کی تلاوت سے کوئی فائدہ، کوئی برکت حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی کچھ فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے اور اس پر عمل کیا جانا چاہیے، یہی اس کا حق ہے، مگر یہ کہ سرے سے تلاوت کی فضیلت کا انکار کر دینا کئی احادیث طیبہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت ایک علیحدہ عبادت ہے، اس کی علیحدہ فضیلت ہے، اور احادیث طیبہ کثرت سے اس بارے میں آئی ہیں۔ لہذا اپنے طور پر کوئی فلسفہ گڑھ لینا، اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کے بارے میں کوئی مشاہدہ اور تجربہ لوگوں پر مسلط کر دینا، یہ سوائے غلط فہمی اور سوائے کم فہمی کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن عمل کے لیے اترا ہے، قرآن کے مضامین پڑھنے چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے عمل میں لانا چاہیے، مگر یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ وہ مشہور معروف حدیث پاک سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی تو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ ارشاد فرمائے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، جس نے الف لام میم کی تلاوت کی اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت میں فضیلت وارد ہوئی ہے، ان میں سورہ یاسین سر فہرست ہے۔ آج کے درس میں سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے جو فضائل ارشاد فرمائے ان میں صبح تلاوت کر لینا بڑی برکت کا سبب آیا ہے، اسی طرح شام کو تلاوت کر لینا کہ صبح کی تلاوت دن بھر کی برکتوں کی ضامن ہے، اور اگر رات کی ابتدا میں یا رات کی کسی حصے میں تلاوت کر لی جائے تو اس تلاوت کی برکت سے گناہوں کی مغفرت کی بشارت آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا شہر بن حوشب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں، روایت دارمی شریف میں ہے، مسند دارمی میں، ارشاد فرمائے کہ من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی، کہ جو کوئی صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کو شام تک دن بھر کی آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ یسر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یسر کا معنی آسانی ہے، اعطی یسر یومہ، اسے دن بھر کی آسانی عطا کر دی جاتی ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے، وہ کام جو انتہائی کٹھن ہو وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ حین یصبح اعطی یسر یومہ حتی یمسی، اس کو دن بھر شام تک سورہ یاسین کی برکت یہ ملتی ہے کہ اس کو دن بھر کی آسانی عطا کر دی جاتی ہیں۔
مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ومن قرأها فی صدر لیلۃ فی صدر لیلتہ، اور جس نے رات کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، یسر لیلتہ حتی یصبح، تو اس کو رات بھر اس کے معاملات میں آسانیاں کر دی جاتی ہیں، جب تک صبح نہیں ہو جاتی اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں اس سے ملتی جلتی یوں بھی فضیلت آئی ہے، من قرأها نہارا کفی ہمہ، جس نے دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اس کے غموں میں، اس کے دکھوں میں اس کی رحمت کافی ہو جاتی ہے، اس کے دکھوں میں اللہ کی رحمت سہارا بن جاتی ہے۔ اور جس کے دکھوں میں اللہ کی رحمت کا سہارا ہو تو اسے کسی اور کا کیا سہارا چاہیے؟ جب خود رحمان اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما دے تو پھر تو دکھ بھی دکھ نہ رہیں بلکہ دکھ بھی سکھ میں بدل جائیں۔ من قرأها نہارا کفی ہمہ، سورہ یاسین کی جس نے دن میں تلاوت کی تو یہ سورہ یاسین اس کے دکھوں میں کافی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت۔ ومن قرأها لیلا غفر ذنبہ، اور جس نے رات میں تلاوت کی تو سورہ یاسین کی برکت سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے یا اللہ نے جن گناہوں کی بخشش مقدر فرما دی ہے جو اس کے علم میں ہے، ان گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ رہا کبیرہ گناہ تو جہاں کہیں حدیث میں گناہوں کی بخشش کی بات آئی ہے، خواہ وہ کلی ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں وہ ادائیگی کے ساتھ ہی معاف ہوتے ہیں۔ من قرأها لیلا، جس نے رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کی، غفر ذنبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اندازہ فرمایا کہ سورہ یاسین دن میں پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے اور رات کو پڑھنا بھی برکت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں خاص طور پر رات کو پڑھنے کی فضیلت بہت آئی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ من قرأ سورہ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ فی تلک اللیلہ، جس نے سورہ یاسین رات کو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن سورہ یاسین اپنے پڑھنے والوں اور اپنے سننے والوں کے لیے مغفرت کا سبب بنے گی، مغفرت کا باعث بنے گی۔ ان فی القرآن لسورۃ، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے تشفع لقارئها ویغفر لمستمعها، قرآن میں ایک سورت ہے کہ جس کے پڑھنے والے کے لیے سورت شفاعت کرے گی اور جس کے سننے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ الا الا وہی سورہ یاسین، خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو کہ وہ سورہ یاسین ہے۔ ارشاد فرمائے کہ قرآن میں تورات میں، پچھلی کتاب آسمانی کتاب تورات میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ارشاد فرمائے کہ اس آسمانی کتاب تورات میں بھی اللہ نے اس سورت کا تعارف کرایا، اور وہاں اس سورت کو معمہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ معمہ ہے۔ معمہ کا مطلب عام کرنے والی، کثرت کرنے والی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل معمہ، یا رسول اللہ یہ معمہ کا کیا مطلب ہے کہ سورہ یاسین تورات میں معمہ کے نام سے آئی ہے، کہ اس سورت کا نام معمہ آیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمائے کہ تعم صاحبها بخیر الدنیا، یہ سورت اپنے پڑھنے والوں، اپنے صاحبین عمل کرنے والوں کے لیے دنیا بھر کی خیر و برکت ان کے لیے عام کر دیتی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں، اپنے عمل کرنے والوں کے لیے بخیر الدنیا، دنیا بھر کی خیر و برکت ان کے لیے عام اور وافر کر دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا نام دافعہ ہے اور قاضیہ ہے۔ دافعہ کا مطلب دور کر دینے والی، ہٹا دینے والی، اور قاضیہ کا مطلب پورا کر دینے والی۔
ارشاد فرمائے کہ اس سورت کا نام دافیہ بھی ہے اور اس سورت کا نام قاضیہ بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف ذالک، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ارشاد فرمائے کہ تدفع عن صاحبها کل سوء، یہ سورت اپنے پڑھنے والوں، اپنے عمل کرنے والوں کے لیے دافع اس طرح ہے کہ ہر شر، ہر برائی کو ان سے دور کر دیتی ہے۔ کل سوء، ہر قسم کی تکلیف، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر تکلیف کو اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں سے دور کر دیتی ہے۔ اور قاضیہ یعنی پورا کرنے والی وہ اس طرح ہے کہ تقضی لہ کل حاجت، کہ ان کے لیے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ جب تمہارے رشتہ دار، دوست، احباب مرنے کے قریب ہوں، قریب المرگ ہوں، عالم نزع کی کیفیت جاری ہو، اس وقت سورہ یاسین پڑھو کہ سورہ یاسین کی برکت سے ان کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، موت کا وقت ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو فوت ہو جائیں تو اگر ان کے قریب پڑھا جائے، خواہ وہ تدفین سے پہلے غسل دینے کے بعد ہو یا پھر تدفین کے بعد ہو، کبھی بھی تا قیامت ان کے قریب پڑھا جائے تو سورہ یاسین کی برکت ان فوت شدہ لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، سیدنا معقل بن یسار سے روایت ہے، ارشاد فرمائے کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے قریب المرگ رشتہ داروں، دوستوں پر جو موت کے قریب ہوں ان پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سیدہ ام درزہ سے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے، ما من میت یقرأ علیہ سورہ یاسین، جس قریب المرگ مرد و عورت میت پر جو قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، اگر اس پر سورہ یاسین پڑھی جائے، الا ہون اللہ علیہ، اللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ تمام احادیث، تمام فضائل آپ کے ذہن نشیں رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہو سکے تو صبح نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں، جن کا ہے تو سبحان اللہ، اور جن کا نہیں تو وہ کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول ہو۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے وقت بچوں کو اٹھاتے ہیں، سب بچے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قریبی مسجد میں بچوں کو خود لے جاتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، جب واپسی آتے ہیں تو ہم سب مل کر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت سنتے ہیں۔ کتنا اچھا معمول ہے کہ سب گھر والے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور سنیں۔ اور پھر آج کل فجر کی نماز بالکل انتہائی ٹائم پہ ہے، اسکول ٹائمنگ کے بالکل قریب، تو ممکن ہے کہ بچوں کو اگر ہم اسکول کے لیے اٹھائیں، نماز کے لیے بھی اٹھائیں، سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہو تو ان کی زندگی میں ایک اچھا معمول وارد ہو جائے۔ اسی طرح بچوں کی یہ تربیت کریں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے بھی ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کریں، سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے یا سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر خیر و برکت حاصل